ریڈی ہے؟ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اپنی اپنی نشستوں پہ تشریف فرما ہو جائیں۔ بریک کے بعد دوبارہ سے آپ تمام کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اب وقت ہے ریورٹل سیشن کا، جس کے لیے پہلے آئیں گے جناب عدنان خادم سلمی صاحب۔ تھینک یو ویری مچ۔ آپ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ قاضی صاحب نے جو ہے نا ڈبیٹ ہم سے ٹاپک پہ کیا ہے؟ ہمارا ٹاپک تھا ضرورت، اونلی دا نیڈ۔ ان کو میں نے بار بار اسٹیٹمنٹ لیا، ان سے فون پہ بھی اسٹیٹمنٹ لیا، لکھنا شاید ان کے دل میں کچھ اور تھا، اس وجہ سے انہوں نے لکھنے کو وہ کیا۔ ہمارا ٹاپک ہے ضرورت دین اسلام۔ انہوں نے مجھے بتانا تھا کہ مسیحیت ایک کمپلیٹ مذہب ہے، ہمیں دوسرے کسی مذہب کی ضرورت نہیں ہے، اس کا کمپلیٹ ہونا بتاتے، ٹھیک ہے؟ اس کا ایک تو مجھے مکمل ہونا بتاتے، اور اس کے علاوہ مجھے انہوں نے بتانا تھا کہ ہمیں اسلام کی آخر کیوں ضرورت نہیں ہے، کیا وجہ ہے کہ اس کے اندر دوسرا دین ایڈ نہیں ہو سکتا۔ یہ جو پورا وقت جو ڈیبیٹ کرتے رہے ہیں، جمع و تدوین قرآن کا ٹاپک لے کر آ گئے اور جہاد کا ٹاپک لے کر آ گئے۔ انہوں نے چاہا کہ کئی سارے شارٹ مارتا ہوں، کئی سارے شارٹ مارتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جس کا جواب دیا نہیں دیا جواب، میں جیت گیا جی، واہ جی واہ بندے۔ اچھا، انہوں نے کہا بھئی ہمارے پاس 613 قوانین موجود تھے، کیا آپ لوگ مانتے ہیں ان قوانین کو؟ ان کو پس پوچھ ڈالا ہوا ہے آپ لوگوں نے، تو آپ تو توریت کی بات ہی نہ کریں۔ میں نے سب سے پہلے آپ کو، سر یہ بہت زیادہ قریب ہے، میں نے سب سے پہلے آپ کو یہی بتایا تھا کہ آپ کا اس دین سے، دین ابراہیمی سے آپ کو تعلق ظاہر کرنا ہے۔ انہوں نے اپنے مقدمے میں تو ایٹ لیسٹ یہ ثابت کرنے کی کوشش نہیں کی ہے کہ ہمارا کوئی انبیاء کرام کے دین سے کوئی تعلق ہے۔ ابھی صرف اور صرف ہمارا ضرورت کے اوپر ڈیبیٹ تھا، تعلیمات اسلام کے اوپر۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ضرورت دین کا مناظرہ میں جیت گیا، ٹھیک ہے، اب آپ کو میں تعلیمات اسلام میں بتاؤں گا کہ وہ کیا ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کا ایک نیکسٹ سیشن رکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارا صرف اور صرف ضرورت کہ ہمیں ایک دین کی ضرورت کیوں ہے۔ میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایک حکم آیا، بچے کو ذات چری کے نیچے لے کر آؤ، لانا ہے۔ دین میں کسی بھی قسم کا کسی کے پاس حکم آ جاتا، آپ کی اپنی بائبل گواہ ہے، آپ کی اپنی تمام مقدس ہستیاں سب گواہ ہیں کہ حکم آ جائے اس پہ کوئی اعتراض نہیں کرنا، بس وہ کرنا ہے۔ اچھا، سب سے پہلے تو انہوں نے میں ہر ان کے سوال کا جواب دینے کا خیر مکلف نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ختم النبوت کا آئیڈیا ہم نے دیا، مسیح علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ نبوت یوحنا تک تھی۔ ابھی تھوڑی دیر میں ابھی ہم جو ہے نا ان سے ڈیبیٹ کرنے لگیں گے، ہاں بھائی مثل موسیٰ نبی، تو کہیں گے یسوع، بھائی یسوع تو بعد میں آیا، ختم نبوت اب یوحنا پہ ختم کر دے رہے ہیں، پھر یسوع کو بھی کھڑا کر کے کہیں گے یہ بھی نبی ہے۔ اپنی مرضی جہاں پڑے گی فوراً جو ہے نا ان کی بات، ان کا دعویٰ، ان کی ساری تعلیمات بدل جائیں گی، ورنہ ختم نبوت کہاں تک انہوں نے بتائی؟ یوحنا تک تھی۔ ہم تو کہہ رہے ہیں وہ نبی کی نشانی آپ کی بائبل بتا رہی ہے کہ وہ اب آنے والا ہے مسیح کی رفع آسمانی کے بعد، ٹھیک ہے؟ اچھا، انہوں نے کہا بھائی ہمارا تو بڑا جو ہے نا فطرت کے قریب مذہب ہے، آپ لوگوں کا جو ہے نا غیر فطری مذہب ہے۔ انہوں نے کہا بھائی ہم تو دشمن سے بھی محبت کرتے ہیں، ایک چماٹ ایک گال پہ مارے تو ہم دوسرا ان کے حوالے کرتے ہیں۔ اب یہ فطری مذہب ہے، 2000 سالہ اپنی تاریخ سے اپنی یہ تعلیمات مجھے ثابت تو کر کے دکھا دو۔ ساری زندگی جتنی مارا ماری آپ لوگ کرتے رہے، پوری تاریخ گواہ ہے، سب سے زیادہ لوگوں کا قتل عام اسی مسیحیت نے کیا ہے، تاریخ گواہ ہے۔
اربوں کروڑوں لوگ آپ لوگوں نے جو ہے نا قتل کیے ہیں، کبھی بدعات آپس میں اس کے جو ہے نا اس میں، کبھی مسلمانوں کے ساتھ مقدس جنگیں لڑنے کے اس میں، کبھی جو ہے نا آگے جو ہے نا افغانستان کے اوپر حملہ کر دیا، کبھی عراق کے اوپر حملہ کر دیا. بڑے آپ لوگ جو ہے نا ایک گال پہ چماڑ گا کے دوسرے گال آگے کرنے والے ہیں، بڑا فطرت دین فطرت پہ چلنے والے ہیں آپ. مجھے تو ایک بھی انسان نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے، آپ نے بتایا بائبل مسلمان جو ہے نا اسپرنگ بورڈ کی طرح استعمال کرتے ہیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ بائبل جو کتاب آپ لوگوں نے بنائی ہے، بنا لی ہے، یہ آپ لوگوں نے جو کتاب بنائی ہے نا، یہ اسپرنگ بورڈ کی طرح بنائی ہے. کیوں؟ کسی نبی کی تعلیم آپ مانتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو دین کسی نبی نے وضع کر کے دیا ہی نہیں ہے، میرا دعویٰ ہے یہ. آپ نے صرف اور صرف ہمارے کیریکٹرز لیے ہیں، اور آپ اپنی دین کا مجھے کسی ایک نبی کا عقیدہ تو ثابت کر کے دکھا دو کہ خدا کا ایک اقنوم، دو اقنوم، تین اقنوم ہے، خدا کا ایک ازلی بھائی ازلی منصوبہ جب ہوتا ہے تو ازلی ایسے منصوبے کو کہا جاتا ہے جو شروع سے بنا ہوا ہو. تو اس کا مطلب ہے جب آدم آئے تو بتائے، ابراہیم آئے تو بتائے، موسیٰ آئے تو بتائے، داؤد علیہ السلام آئے تو بتائے، عیسیٰ علیہ السلام آئے تو بتائے. تمام نبیوں نے ان کو وضع یہ تھا ہی نہیں. اچانک سے مسیح علیہ السلام کی رفع آسمانی کے اوپر بعد رومی ایجنسیز نے یہ مذہب بنایا ہے. میں تو ابھی تھوڑی سی تحقیق کر رہا ہوں، کچھ دن مجھے اور دے دیں، میں آپ کو یہ ثابت کر دوں گا کہ اس میں بیچارے وہ پولس کا بھی ہاتھ نہیں ہے. اس کی بھی تعلیمات ان لوگوں نے جو ہے نا وہ کر دی ہیں. کوئی خط پولس سے ثابت ہی نہیں ہوتا. یہ بھی ایک کیریکٹر ہے. بٹ give me some time. ٹھیک ہے، خدا کسی بھی گناہ گار کی سزا نہیں چاہتا. آپ مجھے بتائیں کہ جتنے لوگ کفارے پہ ایمان نہیں لائیں گے وہ سب جنت میں جائیں گے؟ کتنے لوگ جہنم میں جائیں گے؟ اور ہر روز بھائی کتنے مسلمان مر جاتے ہیں؟ ہم اپنی ہی بات کر لیتے ہیں. بت پرست کتنے مر جاتے ہوں گے؟ ڈیلی کوئی لاکھ سے اوپر لوگ مرتے ہوں گے، سب جہنم میں جا رہے ہیں. خدا کا اگر یہ منصوبہ ہے تو مجھے آپ یہ بتا دیں، خدا کہتا ہے کہ میں جس کو چاہوں. ٹھیک ہے، آپ کے یہ کرنتھیوں یہ ہے آپ کی بائبل. ویسے تو بہت سارے حوالے ہیں. میں آپ کو آپ کے پولس جی کی حوالے دیتا ہوں. ہاں جی، کرنتھیوں 1 12واں باب 8ویں عبارت. کیونکہ ایک کو روح کے وسیلے سے حکمت کا کلام ہمیں عنایت ہوتا ہے. مطلب خدا کی مرضی پہ چل رہا ہے. یہ بھی اعتراض کر رہے تھے کہ مرضی، خدا کی مرضی پہ چلتا ہے. یہ آپ کے اپنے پولس کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ ایک کو روح کے وسیلے سے حکمت کا کلام عنایت ہوتا ہے، دوسرے کو اس روح کی موافق علمیت کا کلام جو ہے نا ملتا ہے. کسی کو اسی روح سے ایمان، کسی کو اسے ایک روح سے شفا کی توفیق دینے کی توفیق دیتا ہے، کسی کو معجزوں کی قدرت، کسی کو نبوت، کسی کو روحوں پہ امتیاز، کسی کو طرح طرح کی زبانیں، کسی کو زبانوں سکھاتا ہے. لیکن یہ سب تاثیریں وہی ایک روح کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بانٹتا ہے. یہ بھی چاہت ہے، اس کی مرضی ہے. بھائی آپ ہم پہ اعتراض نہیں کر رہے تھے، آپ کھیل رہے تھے گیم، ٹینس گیم کھیل رہے تھے ہم لوگ. ادھر سے انہوں نے شاٹ مارا، میں نے آ کے ان کو شاٹ مار کے جواب دینا ہے. میرا ایسے انٹرسٹ ہی نہیں تھا. میں یہاں آیا تھا صرف اور صرف ضرورت دین اسلام کے اوپر بات کرنے. انہوں نے مجھے بتانا تھا کہ آپ کو اسلام کی کیوں ضرورت نہیں ہے. ایک دین کی دینی تعلیمات بعد میں دیکھی جائیں گی. آپ کو سب سے پہلے میں نے آگے کہا تھا کہ دین کے اندر حکم کیا ہے. دیکھیں، جب آپ نے اپنے رب کو تسلیم کر لیا کہ یہ میرا رب ہے، یہی میرا رب ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کیا ہے، کچھ بھی ہو جائے اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا، چھوڑنا ہے بھائی بیابان کے اندر اپنی بیوی کو، بیٹے کو لے آنا ہے چھری کے نیچے، کنواری کو بیٹا پیدا کرنا ہے، بیوی مر رہی ہو پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا ہے، بیٹا مر رہا ہو تو اس کے لیے دعا نہیں کرنی، گردن جھکا لینی ہے. یہ ہے دین. آپ آگے ہم سے یار یہ چیز جو ہے نا، سورہ حامیم سجدہ نکال دیجیے گا، وہ آیت اس میں سے احسن البیان سے.
یہ قرآن کا مناظرہ تھا. آپ ہمیں بتائیں کہ قرآن میں عید کا ذکر نہیں ہے. بھائی ہمارے پاس اللہ پاک نے کتاب دی اور ساتھ کتاب کو پڑھانے اور اس پہ عمل کر کے دکھانے اور فالو کرانے والا بھی اللہ تعالیٰ نے دیا, اور ہمیں پابند کیا کہ جو اس نبی کی اب بات میں کوئی شک کرے گا, اس کی نہیں مانے گا, مجھے وہ عملی قبول نہیں, وہ مردود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے, حدیثوں سے جب عیدیں ثابت ہیں, جو تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ثابت ہو جاتی ہے, تو اس کے بعد جو ہے نہیں جی یہ قرآن میں نہیں ہے, وہ حدیث میں ہے تو حدیث. بھائی ہمارے لیے حدیث حجت ہے, پہلے ہمارے بارے میں جان لیں. اور پھر بڑا جو ہے نا آپ پورا وقت جو ہے نا جمع و تدوین, جی ایسے جمع ہوا, قرآن ایسے جمع نہیں ہوا, تو یہ ایسے ہوا, یہ چیز یہاں سے آئی. یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں اگر یہ چیز ریزن ہے تو آپ مسیحیت سے باہر نکل کے کھڑے ہو جائیں. آپ اسی وقت آپ اعلان کر دیں کہ میں مسیحیت چھوڑتا ہوں, کیونکہ آپ نے جس ریزن پہ اسلام نہ قبول کرنے کا دعویٰ کیا ہے, اس ریزن کے وہ ریزن آپ کے اوپر ابھی میں قائم کیے دیتا ہوں کہ آپ کی انجیل بالکل غیر مستند ہے. کسی ایک انجیل کا اپنی اتھینٹک سورس سے مجھے دکھا دیں کہ یہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھنے کا حکم دیا تھا, ان کو معلوم تھا, ان کا رائٹر کوئی ایک کتاب مجھے جو ہے نا لوکا, یوحنا, یہ آپ مجھے بالکل اس 100% شیورٹی کے ساتھ لکھوا دیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرنا ہے. او بھائی کتنی آپ کے پاس کتابیں آئی تھیں اس وقت, 50 کتابیں انجیلیں موجود تھیں. 50 انجیلیں موجود ہونے کے بعد 400 سال کے بعد آپ لوگوں کو بتایا گیا نہیں جی نہیں, اب ہم یہ 4 کتابیں پڑھیں گے, اس کے علاوہ ساری کتابوں کو تلف کر دو, منسوخ کر دو. آپ ہم سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سند دی نبیوں کو. کسی آدمی کے اندر, آپ کے اندر روح القدس آیا ہے, ابھی آپ کھڑے ہو جائیں اعلان کر دیں, کرتے ہیں. کون ثابت کر سکتا ہے؟ کوئی ہے بندہ ثابت کرے کہ اس کے اندر روح القدس ہے یا نہیں ہے؟ کوئی بھی نہیں ثابت کر سکتا. آیا کو کیا ہے نشانی؟ نشانی آپ لوگوں کو دی گئی تھی طرح طرح کی زبانیں. کتنے لوگ طرح طرح کی زبانیں بولتے ہیں بھائی؟ معذرت کے ساتھ قرآن کریم نے آپ لوگوں کے لیے بالکل بہترین الفاظ استعمال کیے ہیں. کہا ہے یہ صرف اٹکلیں ہیں جو لگا رہے ہیں, ان کے پاس صرف اٹکلیں ہیں. اٹکل پچو نہیں, وہ پچو عجیب سا لفظ ہے, وہ عجیب. اچھا ہاں اچھا پادری صاحب, یہ روایت فلاں روایت حاشیے میں قرآن کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے, یہ روایت ایسے لکھی ہے. قرآن کریم اگر کچھ فرما رہا ہو, حکم بتا رہا ہو, تو اس سے زیادہ تو اتھینٹک مسلمانوں کے لیے اور کوئی کتاب اور کوئی آیت نہیں ہو سکتی. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے اپنے پاس قرآن پہنچ جانے کے بعد اس سے کفر کیا, جن لوگوں نے اپنے پاس قرآن پہنچ جانے کے بعد اس سے کفر کیا, بے شک یہ بڑی باوقت کتاب ہے, بے شک یہ بڑی باوقت کتاب ہے جس کے پاس باطل پھٹک بھی نہیں سکتا, جس کے پاس باطل پھٹک بھی نہیں سکتا, نہ اس کے آگے نہ اس کے پیچھے. یہ نازل کردہ حکموں حکمتوں والی خوبیوں والی کتاب, حکم حکمتوں والے اور خوبیوں والے کی طرف سے ہے. قرآن کہہ رہا ہے اس کے ساتھ آس پاس اس کے باطل پھٹک بھی نہیں سکتا. آپ لائیں گے روایتیں, ایک مسلمان کے لیے قرآن سے بڑی کوئی دلیل ہوتی ہے؟ قرآن لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کر کے یہ بات کی ہے یار. یہ تو پھر قرآن کی تدوین و جمع کا مناظرہ ہی نہیں تھا بھائی. آپ ایک تھیسس لے ہمیں لا کے پیش کر رہے ہیں. آپ کو میں کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی پہلے آیتیں میں نے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نازل کردہ احکامات پہ عمل کرو. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون. اس کی اتباع کرو جو تمہارے پاس رب سے نازل کردہ ہے, جو اس کو چھوڑ کر اپنے اولیاء کی پیروی نہ کرو. آپ ہمیں یہ فلاں کی تفسیر ہے, یہ اس کی کتاب ہے, فلاں یہ کہہ رہا تھا, فلاں یہ کہہ رہا تھا, یہ دیکھو تھیسس لکھ دی ہے. قرآن میرا کہہ رہا ہے اس کی بات ہی نہیں مانو. مسلمان کے لیے سب سے پہلی دلیل قرآن ہے یار. جو بندہ قرآن چھوڑتا ہے اس کے ایمان ہی کیا بچے گا.
جنت میں جانے کا طریقہ انہوں نے ڈسکس کیا ہے. ویسے تو ٹاپک تو ابھی تو میں فارغ ہوں, بالکل بات کر لیتے ہیں جو دل چاہے. جنت میں جانے کے طریقے بھائی 101 طریقے ہیں. ارے بھائی آسان ہے نا, ایک بندے کو قتل کروا کے بیچارے کو جو ہے نا سولی چڑھوا کے لے جانے سے, یہ آسان طریقے ہیں بھائی. اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے دے دیے, اللہ کو راضی کرو نکل جاؤ, چھوٹی سی چیز. ہاں, موزے سے اگر کتے کو پانی پلایا جائے اس پہ اگر اللہ راضی ہو جا رہا ہے, جنت میں کیا جانے دو. چھوٹی سی چیز, چھوٹے سے چھوٹے عمل سے اگر آپ کا رب آپ سے راضی ہو جاتا ہے, بادشاہ ہے وہ. یہ آپ کی اپنی بائبل کہتی ہے جسے چاہتا ہے بخشتا ہے. آپ کہتے ہیں نہیں جی نہیں, ہدایت تو جو ہے نا وہ کرتا ہے. خود آپ کی توریت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ میں فرعون کا جو ہے نا دل سخت کر دوں گا. کیوں بھائی اس بیچارے کے اوپر ظلم کیا آپ نے, کیوں دل سخت کیا اس کا؟ ایسی بہت ساری آیتیں ہیں. ٹائم ویسٹ ہے یار. اچھا مزے انجوائے کریں بس, اب ریبٹل کچھ بھی نہیں ہے میرے لیے. اچھا انہوں نے کہا کہ شیطان کے سینگوں میں جو ہے نا سورج ہوتا ہے. یہ ایک طرح کا استعارہ ہے, ٹھیک ہے. ہوتا کیا ہے کہ ایک آتش پرست جو تھے وہ اس اوقات کے اوپر وہ عبادات کیا کرتے تھے, سورج طلوع ہونے کے وقت, غروب ہونے کے وقت. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ کسی کے اندر یہ گمان پیدا ہو کہ خدا نخواستہ ان سے مماثلت کر رہا ہے, یا کسی کے دل میں کوئی وہم پیدا ہو, اس لیے اللہ کے نبی نے منع فرما دیا کہ بات کرو, یہ وقت ٹھیک نہیں ہے آپ کے لیے. ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ کسی گمراہی میں پڑ جاؤ, یا کوئی وسوسہ شیطان آپ لوگوں کے دلوں کے اندر پیدا کر دے. یہ ایک استعارتاً اصطلاحاً یہ لینگویج یوز کی گئی ہے, شیطان کے سینگوں میں جو ہے نا وہ کھڑا ہوتا ہے. اچھا جی, روزہ جو ہے نا آپ لوگ جو ہے نا صبح سے شام تک جو ہے نا وہ رکھنا ہے, ٹائم ہوتا ہے, 6 مہینے 6 راتیں ہوں گی, تو پھر کیا کریں گے؟ اچھا بائبل میں جو یہ ہے کہ 8ویں دن ختنہ کرو, تو ادھر اگر ختنہ کریں گے تو 4 سال بعد کریں گے آپ لوگ. سوچنے کی بات ہے, کیونکہ وہاں تو 6 مہینے کا 1 دن ہوتا ہے. بلکہ ایسے کریں, 6 مہینے رات ہوتی ہے, 6 مہینے دن ہوتی ہے. جس کو پیدا ہوا ہے بچہ اس کا 8ویں دن اس کے 8ویں سال پہ ہوگا. 7ویں دن سبت مناؤ. اب سبت کا کیسے آپ حساب لگائیں گے؟ تقریباً 3.5 سال بعد, 3.5 نہیں 7 سال بعد بھائی, کیونکہ 1 سال کا 1 دن اور رات ہوتا ہے. یہ ایسے مذاق نہ کریں سر, میں بھی بیٹھ کے آپ کے ساتھ مذاق کرنے لگ جاؤں گا. کیا ڈیبیٹ کیا ہے سر آپ نے. اچھا مسلمان نا بڑے جذباتی ہوتے ہیں, قرآن کا نام, یار قرآن پہ آج آ رہی ہے, یہ سمجھ رہے ہیں. اچھا ایک میرے استاد ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ پادری ہمیں جو ہے نا جب مناظرہ ہار جاتے ہیں نا, جب ان کو سمجھ نہیں آتا نا مناظرہ کیا کریں, تو پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ انہیں مثال دیتے ہیں, مثال بڑی کیوٹ سی ہے. وہ کہتے ہیں پادری کہتے ہیں وہ دیکھو کتا تمہارا کان لے کے گیا ہے, اور ہم دوڑنا شروع کر دیتے ہیں اس کے پیچھے. کہ مت دوڑا کرو اس کے پیچھے, وہیں کھڑے رہا کرو, جو ٹاپک ہے وہیں رہو. اب یہ چاہیں یار تدوین قرآن میں اس کو لگا دو, یار چھوڑو وہ ضرورت ہے دین اسلام تو میں ثابت کر نہیں سکوں گا. اب دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں آگے ریبٹل میں. I'll see an answer ہے انشاءاللہ. زمانہ جاہلیت کی رسم ہے حج. اچھا مجھے ابھی آ رہا تھا میں دویب بھائی کے ساتھ, مجھے خیال آیا, میں نے کہا یار وہ حج پہ ضرور بات کریں گے. اچھا جی, مسئلہ پتہ ہے کیا ان کے لیے کیا ہے؟ یہ انبیاء کی کوئی حیثیت ہی نہیں سمجھتے. انبیاء ان کے سامنے ان کے چھوٹے بھائی کی طرح ہیں, بڑے بھائی یہ ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے. ان کے سامنے میں نے حوالے دیے تھے بائبل کے. حضرت داؤد علیہ السلام فرماتے ہیں, زبور میں لکھا ہوا ہے کہ میں تیرے گھر کا طواف کروں گا. لکھا ہے میں تیرے گھر کا طواف کروں گا. پھر ایک جگہ, کوئی ایک جگہ نہیں, اچھا کوئی تاکہ تیری آنکھیں اس گھر کی طرف, اسی جگہ کی طرف جس کی بابت تو نے فرمایا ہے میں نام وہاں رکھوں گا, دن اور رات کھلی رہیں تاکہ تو اس دعا کو سنے جو تیرا بندہ اس مقام کی طرف رخ کر کے تجھ سے دعا کرے گا. نہیں جی نہیں, ادھر رخ کر کے اور جو ہے نا. اچھا پھر ایک جگہ وہ یعقوب علیہ, میں کہتا ہوں ان کا دین ابراہیمی سے تعلق ہی نہیں ہے, نبیوں کے دین سے تعلق ہی نہیں, اس لیے مذاق اڑاتے ہیں کیونکہ ان کا دین وہاں سے ختم ہو کے ایک رومی نیا مذہب بن چکا ہے.
ایک نیا مذہب ہے. اب دیوی دیوتاؤں کی کہانیاں آپ جا کے پڑھیں, رومی پوری تھیولوجی پڑھیں تو آپ لوگوں کو ان کی دین سمجھ میں آئے گا. ٹھیک ہے. توریت کے اندر پیدائش میں لکھا ہوا ہے کہ یعقوب نے ستون کھڑا کیا اور اس کو تیل سے مسا کیا, پتھر کو. آپ کو یہ استعارے سمجھ میں آتے ہیں؟ آپ کہیں نہیں یہ یعقوب گمراہ تھا, اللہ تعالیٰ نے تو ان کی تصحیح کہیں نہیں کی. نہیں جی, وہ جو نبی جو تھے داؤد علیہ السلام جو ہے نا, وہ اپنی طرف سے کہہ رہے تھے کہ جو ہے, انہوں نے مجھے یہی جواب دیا تھا, اپنی طرف سے کہہ رہے تھے یار وہ نبی کا عمل ہے ہمارے لیے حجت. نبی کا عمل ان کے لیے حجت نہیں ہے. جن کی کتاب آپ نے الہامی قرار دے کر بائبل کے اندر شامل کی ہے, اس کا عمل آپ لوگوں کے لیے حجت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور میں کیا کروں, کوئی چیز ایسی جو مجھے تو کوئی بھی بات ایسی نہیں لگ رہی جو کی طرف سے, وہ جو کیچڑ والی ندی میں جو ہے نا سورج ڈوبتا ہے. پچھلے مناظرے میں نے ان کو جواب دیا تھا. میں نے ان کو کنگ جیمز ورژن میں استثناء کا حوالہ نکال کے دیا تھا. سن گوز ڈاؤن ان دا لینڈ آف کینانائٹس. یہاں کیچڑ کی ندی, ایک آدمی ہے کھڑا ہے, دیکھ رہا ہے کہ یار وہ سامنے کیچڑ ہے, اس طرح سے سورج غروب ہوتا دیکھ رہا ہے, اس کو لگا ایسا ہے. اگر یہ چیز واقعی اعتراض ہے تو آپ کی اپنی بات کے بائبل استثناء 11ویں باب کی 30ویں عبارت کے سن گوز ڈاؤن ان دا لینڈ آف کینانائٹس, کنانیوں کی سرزمین کے اندر چلا گیا. مزے کا ایک اور حوالہ ہے, استثناء 11:30 KJV دیکھیے گا. اردو میں تو آپ لوگ ماشاءاللہ تھے. وائز 1:5 میں لکھا ہے, وائز 1:5 عبارت, سورج نکلتا ہے. اب یہ کوئی سائنس جانتے ہیں آپ لوگ, سولر سسٹم کو جانتے ہیں؟ اب یہ سنیے گا. سورج نکلتا ہے, سورج ڈھلتا ہے, اپنے طلوع کی جگہ جلد چلا جاتا ہے. سائنس کی, سولر سسٹم کی آپ ڈیفینیشن کو اپنے پاس رکھیں, سامنے رکھیں, لکھا ہے سورج یہاں سے طلوع ہوا, پھر یہاں غروب ہوا, پھر جھٹپٹ سے جو ہے نا اپنی اسی جگہ پہ واپس چلا گیا. یہ آپ کی اپنی بائبل کی. یہ اعتراضات یار یہ ہم کرنے آئے ہیں. از دس اے نیڈ آف اے ریلیجن؟ آپ یوں میرے پاس بیٹنگ کرو, میں واپس آپ کے پاس ٹینس بال آپ کے پاس واپس پھینکوں میں. سر آئی ہوپ کہ میں ابھی ریبٹلی یہاں ختم کر دیتا ہوں. کوئی ایسی چیز میرے پاس نہیں ہے جس کے بارے میں آپ کو ابھی یہاں پہ جواب دوں. آپ کی یسایا, آپ کو اس کا 1-2 حوالے وہ بھی پڑھ لیتا ہوں. یسایا باب 45 آیت نمبر 7 میں لکھا ہے, میں ہی روشنی کا موجود ہوں, میں ہی روشنی بنانے والا ہوں, اور تاریکی کا بھی میں ہی خالق ہوں. سلامتی کا بانی بھی میں ہی ہوں, اور بلا کو پیدا کرنے والا بھی میں ہی, خدا سب کچھ کرنے والا میں ہوں. یہ اعتراض کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر. میرا تو مشورہ ہے آپ بائبل پڑھیں, اس کو ٹھیک سے سمجھیں. میرا خیال ہے اسلام کے اوپر ابھی آپ سے ڈبیٹ میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک نہیں ہے, پھر دیکھ لیں کسی اور سے ٹرائی کریں گے. تھینک یو. بہت شکریہ جناب سولنگی صاحب. اب آئیں گے اپنا ریبٹل پیش کرنے پاس شریک ہونا چاہتے ہیں. شکریہ. ریبٹل سیشن وہیں سے بات شروع کرتے ہیں کہ جی سورج اپنے غروب کی جگہ جانتا ہے. کامن پارلنس میں دنیا کی ہر زبان میں کہتے ہیں کہ سورج مغرب کی طرف غروب ہوتا ہے. مغربی ممالک بھی ہم کہتے ہیں
لیکن جب آپ نے ایک جگہ کا نام لوکیٹ کر دیا کہ کیچڑ والی جگہ پہ، تو یہ اسپیسیفک ہے. جو والا کینانائٹس کی طرف ورڈز دیٹ سائڈ، وہ آپ کے سمجھنے میں غلط ہے. اچھا، تو بات یہ ہے کہ موصوف نے ذوالقرنین نے تو وہاں پر ان لوگوں کو خطبہ دیا جہاں وہ پہنچے تھے. وہ نبی بھی تھا. چلو اچھا جی، آپ نے دین کی تعریف بتائی تھی کہ اسلام نے دین کی تعریف یہ کی ہے کہ خیر و شر کی پہچان. تو یہ تو بائبل پہلے سے بتا چکی ہے کہ اگر تو لطیف کو کثیف سے جدا کرے تو میرے منہ کی مانند ٹھہرے گا. اور لطیف کو کثیف سے جدا کرنا، اچھائی اور برائی میں تمیز کرنا صرف اس کائنات کا خالق اور مالک بتا سکتا ہے. دیگر مذاہب میں ہر مذہب میں اچھائی اور برائی کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. سم ٹائم وہ ہو سکتا میرے لیے وہ چیز بری ہو، ان کے لیے وہ اچھی ہو. پھر آپ نے کہا کہ جب رب کو پہچان لیا تو پھر سرینڈر کر دیا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رب کو آپ نے پہچانا، اور رب کون ہے؟ جو اس کائنات کا اور انسان کا خالق اور مالک ہے، اس کو پہچاننا. اگر ویسے کسی نے نام رکھ لیا کہ وہ خدا ہے، وہ اللہ ہے، تو پھر آپ نے پہچاننے میں غلطی کی. میں تو پہلے بھی کہہ چکا کہ آپ کا جو خدا کا تصور ہے وہ خیالی تصور ہے. دین کو ثابت کرنے کے لیے آپ نے جو حوالے دیے وہ ابراہیم کا حوالہ دیا، نوح کا واقعہ بیان کیا، لوط کا واقعہ بیان کیا. یہ سارے وہ واقعات ہیں جن کو بائبل ڈیٹیل سے بیان کر چکی ہے. آپ نے تو ثابت کرنا کہ اسلام کی کیوں ضرورت تھی، ان سے بہتر کو واقعہ بیان کیا ہے یا اس کو ریفائن کر کے بیان کیا، تو مجھے بتائیں. یہ ساری باتیں تو بائبل بیان کر چکی تھی. مسیح کی تعلیمات آپ کہہ رہے ہیں کہ پرانے لوگوں کو ان باتوں سے محروم کیا رکھا ہے، کیوں رکھا گیا؟ آپ بائبل کو سمجھتے نہیں ہیں. بھائی بائبل کی جو کہانی ہے، اس کے جو قوانین ہے یا جو بھی ہے، یہ پروگریسو ہے. ابھی ٹائم بند کریں گے کیا ہے؟ بعد میں بات کر لیتے ہیں. ہاں ایسے نہیں ڈبیٹ کرتے نا جی. ہاں نہیں، آپ ان کو بتا دیں یہ بات نہیں. اچھا، الہام میں یہ کہہ رہا تھا وہ پروگریسو ہے. پیدائش کے پہلے 11 ابواب میں سٹیج سیٹ کیا گیا، اس کے بعد کہانی آگے چلتی ہے. تو آپ ایون مغل اعظم دیکھیں تو کیا پہلے سین کے اندر پوری کہانی آپ کو بتا دے گا؟ وہ بھائی پروگریسو سٹوری آگے چلتی ہے آہستہ آہستہ. اسی لیے تو آپ پوری دیکھتے ہیں، ورنہ پہلا سین دیکھ کے بعد کہانی سمجھ آ گئی ہے. یہ آپ کی بات کو اتنی درست نہیں ہے. بائبل میں تو کلیئر لکھا کہ اس نے اگلے زمانہ میں طرح بطرح حصہ بہ حصہ نبیوں کی معرفت کلام کیا، اور اخیر زمانے میں بیٹے کی معرفت کلام کیا. پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ اسلام وہی دین ہے جو پہلے دین تھے. یہ تو میں نے پہلے بھی آپ کو کہہ دیا تھا کہ نہیں، اسلام وہ دین نہیں ہے، اور اس کے لیے بہت ساری باتیں ہیں. لیکن دوبارہ بندر والی مثال کے بندروں کو سنسار کرنا، یہ میری سمجھ میں نہیں آتا. پھر آپ کہتے ہیں وہی دین ہے. بندروں سنسار کسی شریعت کی وجہ سے کیا جاتا ہے. بندروں کے پاس کون سی شریعت ہے بتائیں پہلے تو مجھے یہ. اچھا، قرآن نگہبان ہے بائبل کا، آپ نے یہ بات بتائی. تو بائبل کی نگہبانی کی بجائے پہلے قرآن مجید کو اپنی نگہبانی کرنی چاہیے. اپنی تو کی نہیں ہے کہ اس کی تو حفاظت ہوئی نہیں ہے. سورۃ خلا، سورۃ العقد یہ غائب، اور آیت الرجم غائب، کتنی چیزیں غائب ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بائبل کی حفاظت کو پہلے بھائی اپنے کس کا؟ الاتقان بائی جلال الدین سیوطی ہے. جلال الدین سیوطی کی علوم القرآن پہ سب سے بڑی کتاب ایم اے کے کورس کے اندر شامل ہے یار. اب یہ پڑھانا تو میں نے نہیں ہے نا آپ کو، بتاؤں گا.
اچھا آپ کہہ رہے ہیں جی اصل تعلیمات چونکہ قرآن میں ہے اس لیے اسلام کی ضرورت تھی. یہ کون سی اصل تعلیمات ہے جی کہ قرآن مجید خود اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اس میں کچھ آیات متشابہات ہیں اور کچھ محکمات ہیں. تو وہ جو متشابہات ہیں ان کو فالو کرنے سے آپ کو قرآن مجید منع کرتا ہے. تو یہ اصل تعلیمات کون سی ہے بھائی؟ روشن علی عشرت جو ایک مسلمان ہے وہ بھی کہتا ہے کہ بھیج اب ہم پہ کوئی اور کتاب ناطق، گونگے حرفوں کی تلاوت نہیں ہوگی ہم سے، جھوٹ بھی کہیں اور سچ کے پیغمبر بھی بنے، ہم کو بخشو یہ سیاست نہیں ہوگی ہم سے. الف لام میم کا تو مسلمانوں کو نہیں پتہ. حضرت رسول اسلام سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا جی یہ جو حروف مقطعات ہیں ان کا مطلب یہ اللہ کو پتہ ہے جبرائیل کو، تو بھائی ادھر کیوں لکھے؟ ان کا فائدہ سب نے اپنی لکھی. جی ہاں ان میں سے بھی کئی آیتیں منسوخ ہوگی. آپ کہہ رہے اصل تعلیمات قرآن مجید کے اندر ہے. اچھا آپ کہتے ہیں جی عقیدہ مسیح نے نہیں بنایا، مسیح نے خود بھی بنایا اور ان کے اسکالرز نے، درویشوں نے بنایا. پہلی بات تو میں آپ کو بتاؤں کہ خدا عقیدے نہیں بناتا، خدا آپ کو تعلیمات دیتا ہے، آپ نے خود ان کا نچوڑ نکال کے عقیدہ بنانا. یہ آپ نے بھی ایسے کیا، ہم نے، میں آپ کو بتاؤں کلمہ قرآن میں کہا ایک جگہ لکھا، آپ نے بھی کشید کیا. دوسروں پر تنقید کرنے سے پہلے اپنا بھی سوچا. نہ یہ کلمہ جبرائیل نے دیا تھا، نہ اللہ نے، آپ نے کشید کیا. اور ہم نے بقول آپ کے، ہم نے عالموں اور درویشوں کی پیروی کی نہیں، ہم نے مسیح کی پیروی کی. ایون جن پہ آپ الزام لگائے وہ تو خود مسیح یسوع کے پیروکار تھے. اولڈ ٹیسٹامنٹ میں جی کسی نے روح القدس کے متعلق بتایا نہیں ہے. علیشہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ایلیا کی روح کا دھونا چاہیے. خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی. اچھا اکنوم ثانی کا بھی زبور 2 کے اندر لکھا ہے کہ قوم میں کس لیے تیش میں ہے، تو وہ خدا اور اس کے مسیح کو الگ الگ نہیں کر سکتے. ان کی رسیاں اپنے اوپر سے اتار نہیں سکتے. یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں، بڑی تفصیلات بھی ہیں، لیکن ابھی میرا موضوع وہ نہیں ہے. ایلی کا آپ نے پتہ نہیں کیا سوال کر دیا کہ یہ ایلیا کی بات ہے. وہ تو ان کی غلط فہمی تھی اور آپ نے غلط فہمی سے غلط فہمی کا سوال بنا لیا جو میری سمجھ میں بھی نہیں آیا. پلوس اچانک آ گیا. پلوس اچانک نہیں آ گیا. وہ تو کہتا مجھے خدا نے میری ماں کے پیٹ سے چنا ہوا تھا. مسیح نے اس کو راستے میں روک کے اپنے کام کے لیے روکا، اس سے کلام کیا، 2 سال تک اس کو عرب کی سرزمین پہ لے گیا، اس کو سکھایا، پھر اس کی آنکھوں کے چھلکے گرے تو پھر اس نے انجیل کی منادی شروع کی. اچانک کدھر سے آ گیا؟ اچھا اور وہ اپنا تعارف جو کرواتا ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ میں اچانک سے آ گیا ہوں. وہ کہتا ہے کہ میں مسیح یسوع کا بندہ ہوں، مسیح یسوع کا غلام ہوں، مسیح یسوع کا دیندار ہوں. اپنی مرضی سے وہ کچھ نہیں کرتا تھا، جو اس کا آقا کہہ رہا تھا وہی کہہ رہا تھا. آپ کہہ رہے ہیں جی یسوع کو پتہ نہیں تھا کہ وہ مجسم کلمہ ہے. بھائی پہلی بات تو آسمان سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. پھر اس نے مسیح یسوع نے کہا ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدا واحد اور برحق کو اور مسیح یسوع کو جسے تم نے بھیجا ہے جانے. اور شاگردوں نے کہا کہ ہم خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس نے کہا میں اتنی دیر سے تمہارے ساتھ ہوں. اور جگہ جگہ انہوں نے یہ فریز استعمال کی کہ ابن آدم میں سے یہ آیا. ان کو پتہ تھا کہ وہ آسمان سے آئے تھے، تو ہاں آسمان سے اترا. ساری باتیں وہ کر رہے تھے تو ان کو یہ پتہ نہیں تھا. یہ آپ کی خوش فہمی، غلط فہمی. اچھا آپ نے جو زور لگایا کہ اناجیل تو قابل اعتبار ہیں، جس سے آپ ثابت یہ کرنا چاہتے تھے کہ پھر اسلام کی ضرورت ثابت ہوگی. پہلی بات کہ اناجیل اگر قابل اعتبار نہیں تو قرآن مجید نے 12 جگہ پر ان کی تصدیق کی تھی، سابقہ کتابوں کی. آپ کے تو جنات بھی تعریف کر رہے ہیں اور تصدیق کر رہے ہیں. تو سورہ المائدہ کی 46 آیت میں توریت کی بھی تصدیق اور انجیل کی، اور بھی کئی جگہ پہ ہے. تو یہ بھی لکھا کہ اس میں ہدایت نہیں ہے. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ عہد عتیق میں شیطان نہیں ہے، شاید آپ کہتے ہیں کہ پہلی 5 کتابوں میں نہیں. تو وہ اس کا جواب بھی وہی ہے کہ یہ پروگریسو چیزیں ہیں، آہستہ آہستہ سٹوری جیسے آگے بڑھتی ہے چیزوں کی سمجھ آتی ہے.
حزقیل کی کتاب میں ابلیس کا ذکر ہے، اور ویسے پیدائش کی کتاب میں بھی ہے. اب آپ کو نہیں سمجھ آیا تو کبھی بیٹھیے گا سمجھا دیں گے. دانیل کی کتاب میں ہے کہ جو خاک میں سو رہے ہیں وہ جھوٹ ہیں. یہ آپ کہہ رہے ہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں کنسیپٹ نہیں ہے. فی الحال مجھے ایک والا یاد ہے، 2-3 جگہ اور بھی ہے. تو پھر وہی بات کہ الہام پروگریسو ہے، آہستہ آہستہ یہ آگے بڑھتا ہے. تو فریسی لوگ قیامت کے نظریوں کو مانتے تھے. کہاں سے مانتے تھے؟ آخر کہیں سے پڑھتے تھے تو مانتے تھے. خدا کی ذات میں 3 اقنوم ہیں. تو یہ مشرکانہ عقیدہ بقول آپ کے، آپ مجھے اس کا حوالہ دے دیں کہ وہ کون سے مشرک تھے جو تثلیث فی التوحید کو مانتے تھے. آپ مجھے حوالہ بتا دیں کہ وہ کون سے لوگ تھے. ایسے الزام برائے الزام نہیں، زبانی الزام نہیں. ہاں عدالت مسیح کرے گا. تو ہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں عدالت نہیں کرے گا. پتہ نہیں آپ نے کیا کہا. بھائی آمد ثانی کا مقصد یہی ہے کہ مسیح آواز دے گا، مردے قبروں سے نکل آئیں گے اور وہ عدالت کرے گا. ویسے بائی دا وے میں آپ سے پوچھوں کہ مسیح پھر آسمان پر زندہ کیوں گئے؟ ان کی آخر فضیلت کوئی ان کی بزرگی ہے نا، اور کسی کی کیوں نہیں؟ تو عدالت بھی وہی کرے گا جو زندہ ہے. ہماری باتیں بے سند بقول آپ کے. اب سند والی کہانی بھی میں آپ کو بتاؤں، سننے والے بھی ذرا غور کریں کہ سند کا مطلب یہ ہے کہ مجھے فلاں نے بتایا، مجھے فلاں نے بتایا، مجھے فلاں نے بتایا، اس کو فلاں نے بتایا تھا. 16-17 نام ہوتے ہیں، 5 نام ہوتے ہیں، 6 نام ہوتے ہیں. ہم اس بات کو کہ سند جی فلاں نے بتایا، وہ آدمی کتنے بھی دیانتدار کیوں نہ ہو، وہ سچائی کو 100% آگے ٹرانسفر نہیں کر سکتے. ہم اس بات کو کہتے ہیں چائنیز وسپر. نیٹ پہ آج کل وہ ایک بات گھوم رہی ہے، 16-17 لائن میں کھڑے کیے. پہلے کو وہ بتاتا ہے کہ ایسے کر کے موٹر سائیکل سٹارٹ کرنی ہے، کک مارنی ہے، اور آخری سے پوچھا تو وہ ڈانس کر رہا تھا. تو معاف کر دیجئے گا مجھے، یہ جو سند ہے، آدمی اپنی جگہ دیانتدار ہوں گے، لیکن سچائی کو 3 اور 4 نسل تک، 3 صدی تک انہوں نے درستی کے ساتھ پہنچا دیا. یہ ہماری سمجھ سے باہر، ہم نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں بائبل ایک ہی بات کہتی ہے کہ جو سند ہے وہ روح القدس ہے، الہام ہے، الہام سے انہوں نے لکھا. اور المائدہ کے 111 آیت میں حضرت عیسیٰ کے حواریوں پر وحی نازل ہوتی تھی. یہ تو آپ بھی مانتے ہیں، بائبل تو کہہ ہی رہی. اچھا، پھر حضرت ابراہیم سے عہد، تو آپ نے سوال کیا کہ عہد بتائیں، عہد کیا تھا. تو یہ میں نے اپنی پہلے والے اس میں پریزنٹیشن میں بتا دیا تھا کہ وہ عہد کیا تھا. اچھا، عیساؤں کو جائیداد، ہاں درست ہے، اس کو جائیداد ملی. لیکن اگلی بات نہیں آپ نے پڑھی کہ ملاکی میں 1-2 اور صحائف کے اندر لکھا ہے کہ اس کی جائیداد کے اندر، ان کی زمینوں کے اندر ویرانی ہوگی، الو بولیں گے، گیدڑ بسیرا کریں. یہ نہیں آپ نے کہا. وہ اس روحانی برکات سے فیضیاب نہیں ہو سکتے. اچھا، پلوٹے کی بھی آپ نے بات کی. بھائی پلوٹا جہاں سے آپ لفظ پک کر رہے ہیں، بن یا کھیت، اس کا مطلب یونیک ہے. اور کیا کہتے ہیں نیو ٹیسٹامنٹ میں اس کو مونوگینس، یونیک کہا گیا. عیساؤ نے اپنی میراث کو، اس روحانی میراث کو ٹھوکر مار دی کہ بھائی اس نے ایک دال کی پلیٹ کے عوض اپنی ان برکات سے ہاتھ دھو لیے تھے. اچھا، قرآن مجید خود کہتا ہے، سورہ عنکبوت کی 26 یا 27 آیت ہے، اس میں لکھا کہ ہم نے نبوت اور کتاب ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کی نسل میں رکھا. اس کا دے دیتا ہوں، مجھے یہ کمپلیٹ کر لیتے، آپ کو 2-3 حوالے دے دیں. ہاں نکالیں آپ جی کہ کہاں اس نے برکت کو ٹکرایا. ہاں جی 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 جی. عبرانیوں میں بھی لکھا ہے کہ پھر اس نے برکت کا، نہیں آگے عبرانیوں میں جہاں اس نے حق کو ٹکرا دیا، پھر اس نے آنسو بہا کوشش کی لیکن وہ قبول نہ ہوا. اچھا، تو قرآن مجید خود کہتا ہے کہ نبوت ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کی اولاد میں ہم نے رکھی. اور پھر وہ نبی، آپ کہتے ہیں وہ نبی حضرت عیسیٰ نہیں تھے. آپ نے اشارہ کیا
رسول اسلام کی طرف. یہ وہ نبی جو بائبل جس کا ذکر کرتی ہے, یہ اگر آپ رسول اسلام کی طرف ان کا اشارہ کرتے ہیں تو یہ آپ اپنی ذمہ داری پر کریں, کیونکہ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں استثناء کی کتاب میں 2 حوالے ہیں, ایک سچے نبی کا, ایک جھوٹے نبی کا. جہاں سچے نبی کی بات ہے وہ مسیح کے اوپر پورا ہو گیا تھا, اور آگے استثناء تھا. میں باپ کا وہ مجھے نکال کے دکھائیں جی, میں پڑھ کے ان کو سنا دوں, کئی لفظ نہ کو آگے پیچھے ہو. جلدی جلدی 18واں باب آپ مجھے دکھا کے دکھا. اب جو سچے نبی کی بات ہے وہ نہیں میں پڑھ رہا, یہاں جھوٹے نبی کی بات ہے وہ میں پڑھ رہا ہوں. 18واں باب جی لکھا ہے کہ میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا. جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہ وہی ان سے کہے گا. جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو وہ میرا نام لے کر کہے نہ سنے تو میں ان کا حساب اس سے لوں گا. یہاں تک سچے نبی کے بارے میں. آگے آ جائیں. لکھا لیکن جو نبی گستاخ بن کر کوئی ایسی بات میرے نام سے کہے جس کے کہنے کا میں نے اس کو حکم نہیں دیا, یا اور معبودوں کے نام سے کچھ کہے تو وہ نبی قتل کیا جائے. اور اگر تو اپنے دل میں کہے کہ جو بات خداوند نے نہیں کہی ہے اسے ہم کیوں کر پہچانے, تو پہچان یہ ہے کہ جب وہ نبی خداوند کے نام سے کچھ کہے اور اس کے کہنے کے مطابق کچھ واقعہ یا پورا نہ ہو تو وہ بات خداوند کی کہی ہوئی نہیں, بلکہ اس نبی نے وہ بات خود کہی ہے, تو اس سے خوف نہ کر. تو وہ نبی کے بارے میں بڑا کلیئر ہے, اس لیے میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ کیا آپ نے وہ نبی کی بات کی, جھوٹا نبی اور وہ نبی نہیں. اچھا میں نے کہہ دیا اپنا بیان جو دے دیا, آپ جیسے بھی سمجھے آپ کی مرضی. اب وہ آپ کو دن میں تارے نظر آ رہے ہیں, آپ کو جھوٹا سچا نظر آ رہا ہے اور سچا جھوٹا نظر آ رہا ہے, میں اس کا علاج نہیں کرتا. پھر ہاں جی ضرور ہے کہ مسیح ان آسمانی مقاموں میں اس وقت تک رہے. وہ بائبل وہ حوالہ نکال کے دے دیجیے. یہ مسیح کے متعلق ہے. پہلی بات تو یہ والا پیسج جب شروع ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تم نے زندگی کے مالک کو قتل کر دیا اور خونی کو اپنے لیے مان لیا. اور جو حوالہ آپ نے پڑھا تھا آؤٹ آف کانٹیکسٹ پڑھا کہ کاٹ کے پڑھا. اب اس سے پہلے والی 2 آیت میں 2-3 آیتیں پڑھتا ہوں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کس کے بارے میں لکھا. اور یہ کام تم نے نادانی سے کیا اور ایسا ہی تمہارے سرداروں نے بھی, مگر جن باتوں کی خدا نے سب نبیوں کی زبانی پیشتر سے خبر دی تھی کہ اس کا مسیح دکھ اٹھائے گا, اور اس نے اسی طرح پوری کی. بس توبہ کرو اور رجوع لاؤ کہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں, اور اس طرح خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئیں, اور وہ اس مسیح کو جو تمہارے واسطے مقرر ہوا ہے یعنی یسوع کو بھیجے. آپ اس کا پرولاگ چھوڑ کے تو آگے سے آپ نے اس کا پڑھ لیا, تو پھر آپ نے اس کی اپنی منمانی تشریح کر دی. بائبل بھی آپ پڑھیں. آپ نے کہا جی مسیح کی تعلیم کیا ادھوری تھی, کہ اس نے کہا روح حق آئے گا, وہ سچائی کی ساری تعلیم یا تمام تعلیم تم کو دے گا. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ مسیح کے علاوہ کوئی اور تھا, تو سن لیں یہ روح القدس کے بارے میں ہے. اور کیوں روح القدس کے بارے میں آپ کہہ رہے تعلیم کیا ادھوری رہ گئی تھی, بات نہیں آپ سمجھے. مسیح یسوع قانون میں ثانی یعنی اپنی ذات کے بارے میں جب بتا رہے تھے تو لوگ پتھر اٹھاتے تھے کہ یہ خدائی دعویٰ کر رہا ہے, اور اسی وقت اگر مسیح یسوع تیسرے قانون کا بھی بتا دیتے تو یہ بات سمجھنا لوگوں کو یہ, اس لیے انہوں نے کہا فی الحال یہیں تک سمجھو, باقی مکمل بات روح القدس بتائے گا. اور اس نے بتائی. اور آگے جا کے دیکھیں حنانیہ اور سفیرہ نے جب جھوٹ بولا, ان کی ڈیتھ واقعہ ہوئی, تو رسولوں نے کہا کہ تم نے روح القدس سے جھوٹ بولا, خدا سے جھوٹ بولا. ہاں مسیح نے جو بات کہی تھی کہ ہاں میں جاؤں گا تو وہ آئے گا, یہ ٹھیک ہے کہے گی. تو مسیح کہاں پہ گئے تھے, آسمان پہ گئے تھے, اور آسمان سے بھیجا تھا وہ روح القدس سے, اوپر سے آئے گا. تو پھر آپ کہتے ہیں جی مسیحوں کا ابراہیم سے کوئی تعلق نہیں,
गलतियों 3 बाब की 7वीं आयत में है कि जितने भी ईमान वाले हैं वो सब इब्राहिम के फर्जंद हैं। हम जो बाई फेथ मसीह की जमात में शामिल हुए हैं, हम उनसे हमारा उनसे ताल्लुक़ है और हम इब्राहिम के भी फर्जंद हैं ईमान के वसीले से। आप पूरा पढ़ें। फिर आप कहते हैं कि रूह कुछ पहले से मौजूद था मौजूद, लेकिन इस तरह नहीं था। पानी की सतह पर खुदा की रूह जुम्बश करती थी, नबियों पर रूह कुछ नज़र आता हमें। लेकिन आप एक बात को समझें कि पहले दौर में बाप फोर फ्रंट पे काम करता था, बेटा और रूह कुछ पस मंज़र में काम करते थे, लेकिन थे ज़रूर। इसी तरह जब बेटा इस दुनिया में था तो बेटा फोर फ्रंट पे काम करता था, लेकिन रूह कुछ और बाप भी थे, मौजूद थे। जब रूह कुछ आ गया ईद पेंतिकोस्त के दिन, तो उस वक्त उस दौर में फोर फ्रंट पे जो काम कर रहा है वो रूह कुछ है, लेकिन बेटा और बाप अपनी जगह पर इस वक्त भी मौजूद है। वो आपके समझने में मसला है। देखें, मैंने जो बातें आपको बयान की है, आपकी सारी बातें फैलसीज पर मबनी, मुगालतों पर मबनी, और अगर इन मुगालतों की वजह से आप बन बैठे हैं कि हाँ जी मेरा दावा, मेरा थीसिस बिल्कुल दुरुस्त है कि क्रिश्चियनिटी के बाद इस्लाम के आने की ज़रूरत थी, तो ये आपकी मुगालता दर मुगालता गलती है, आपका थीसिस गलत हो गया। फिर आपने कहा बरकत उनसे तो ले ली तो किसी और कौम को दे दी, ये भी आप मिसकोट कर रहे हैं। ये बरकत यहूदियों से ली गई, क्योंकि उनको मलाकी ने कहा था कि तुम अपने बाप दादा के याम से मेरे आइन के मुनहरफ रहे हो। यूहन्ना इस्तबागी ने कहा कि अब तो दरख्तों की जड़ों पर कलहाड़ा रखा है। मसीह यीशु ने उनको कहा कि जब तुम पर निगाह की गई तो तुमने इस वक्त को ना पहचाना, अब ये पाकिस्तान तुमसे लेकर एक और कौम को दे दिया जाएगा। तो वो दे दिया था। अब क्रिश्चियन कौम स्पेशल नेशन बन गई है। पतरस के खत में लिखा कि पहले तुम कोई कौम ना थे, लेकिन अब तुम एक मुकद्दस कौम और खुदा की ख़ास मलकियत हो। पूरा पढ़े। इस्लाम किधर से आ गया और 600 साल तक खुदा की कोई कौम ही नहीं थी, ये कैसे हो सकता है? समझ से बात। अच्छा, फिर आपने, हाँ, आपका जो सारा थीसिस था, आपने ये साबित करने की कोशिश की है कि इस्माइल इन सारी बरकतों का और नबूवतों का मालिक हो गया, कि क्रिश्चियन से गलतियाँ सरजद हुई, यहूदियों से गलतियाँ सरजद हुई, लिहाजा एक नया मज़हब और रसूल इस्लाम आखिरी में, ये आप कहना चाह रहे हैं। आपका थीसिस अगर मैं दुरुस्त भी मान जाऊँ तो आप इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। वजह कि कुरान जी तो ये भी कहता है कि हमने हर कौम में रसूल भेजा। तो बताएं कि अगर इस्माइल की नस्ल में रसूल भेज दिया तो बाकी कौमों में भी आगे वो किस वजह से भेजे? अगर तो ये है कि पुरानी चीज़ें कालादम हो गई तो फिर तो इस्लाम ही काफ़ी था। आप कह रहे हो हर कौम में एक रसूल भेजा है, तो ये पढ़ कर लीजिएगा, आप खुद देख। मैं कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि आपने जो सारा जोर लगाया कि जुडाइज़म और मसीहत कालादम हुई, लिहाजा इसका मंतकी नतीजा आपने निकाला कि अब इस्लाम की ज़रूरत थी, है ना। इस्माइल बरकतों के वारिस, हज़रत इस्माइल बरकतों के वारिस, वो बरक़ात नबूवत की सूरत में रसूल इस्लाम तक पहुँची, इस्लाम आ गया। आपका थीसिस है ये। कुरान मजीद आपके इस थीसिस की फेवर नहीं करता। कुरान मजीद कह रहा है कि हमने हर कौम के अंदर रसूल भेजा। आपका थीसिस गलत हो गया। और वो जो जिन वजूहात की बिना पर साबका चीज़ें कालादम आपने ठहराई, सो कॉल्ड, वो भी नज़रिया गलत हो गया। बाकी कौमों को किस खुशी में नबी भेजे हैं, उनकी किताबें किधर हैं, उनकी तालीमात किधर है, बताएं। ये इतना आसान नहीं है जितना आपने समझ लिया कि पहले वाली चीज़ें ख़त्म और अब इस्लाम आ गया। इतना आसान नहीं है, इसको साबित करना पड़ेगा। और दूसरा, आप जो कह रहे थे कि आपने इस्लामी तालीमात की ज़्यादा बात की है। हमारा मुनाज़रा ये था कि इस्लाम की ज़रूरत क्या है, तो इस्लाम को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? इस्लाम को तालीमात और अकायद के ज़रिए ही करेंगे, रसूमात के ज़रिए ही साबित करेंगे। भाई आप समझते नहीं। शुक्रिया।
بہت شکریہ جناب باہر شفیق اول صاحب. دونوں مناظرین کی جانب سے ریورٹل سیشن بھی مکمل ہو چکا ہے. اب وقت ہے کنکلوژن کا، جس میں دونوں مناظرین سے گزارش کروں گا کہ اپنی گفتگو کو کائنڈلی کنکلوژن کی طرف لے کے آئے کہ اس میں کوئی نئی بات نہ چھیڑیے گا. بہت شکریہ. 10 منٹ ہے تو اس کو ایکسیڈ نہ کیجیے گا پلیز. کچھ نہیں ہوتا سر، 5 منٹ دے دیں پلیز. نئی بات نہیں کروں گا، یہ آپ سے وعدہ ہے، نئی بات نہیں ہوگی. یہ آپ گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو. یہ لیں سر آپ کنگ جیمز ورژن کی سن گوز ڈاؤن، سن گوز ڈاؤن ان دا لینڈ آف کینانائٹس. میں نے KJV کا کہا تھا، آپ کا سب سے مستند ترجمہ وہی رہا ہے. اچھا، بڑا مزہ آیا یار. آج تو گیم پلے ہوتا رہا ہے، ٹینس. 3 اکنوں کا الٹا مجھ سے حوالہ مانگ رہے ہیں. میں نے ان سے کہا کہ کسی نبی نے، میں نے جو اسٹارٹ کیا تھا ڈیبیٹ، یہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم انسانیت سے، قرآن کریم میں حکم دیا ہے کہ ہم انسانیت سے تقاضا کرتے ہیں کہ تم سب دین ابراہیمی میں آ جاؤ. اور دین ابراہیمی یہ تھا کہ اس کے پاس جب کوئی حکم آ جاتا تھا تو کہتا تھا کہ میں نے تعمیل کی. اچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں جو بنی اسرائیل میں انبیاء آئے، ان سب کی تصدیق آپس میں تمام انبیاء کے، یہود اور پوری بائبل آپ لوگوں کی کرتی ہے. یہ بعض سند لوگ ہیں. آپ کو یہ معلوم ہے کہ آپ بھی مانتے ہیں، میں بھی مانتا ہوں، سیمیٹک مذاہب میں یہودی بھی مانتے ہیں کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی تھی. یہ سند یافتہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کے. اچھا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو کہ کسی ایک نبی، سند یافتہ نبی، سند ہوتی ہے نا، جو بندہ ہے بھائی یہ نبی ہے، نشانیاں لے کر آتا ہے، ہر نبی کہ وہ ہے، اس نبی سے آپ اپنا دین ثابت نہیں کر پائے. الٹا مجھ سے یار وہ 3 اکنوم تو آپ بتا دیں کون. میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ مجھے بتائیں کہ 3 اکنوم، مسیح کو دوسرا اکنوم، روح القدس کو تیسرا اکنوم، خدا کو یاوے کو جو نا جسے آپ خدا باپ کہتے ہیں، وہ کوئی یاوے اور خدا باپ الگ الگ کوئی ہستیاں ہیں، تو ان میں سے ان کو پہلا اکنوم کسی نبی نے کہا ہے تو بھائی وہ لکھا دو ہمیں. آپ، میرا دعویٰ تھا کہ انبیاء کرام کے دین سے نکل گئے. اب آپ مجھے پولوس کا حوالہ دے رہے ہیں، جو بھی راست بات ہوتا ہے وہ سب ابراہیم کے فرزند ہے. پولوس کی بات دلیل تھوڑی ہے. پولوس پہ کسی دن ڈیبیٹ کیجیے گا، اس کو تو کوئی جانتا بھی نہیں تھا. وہ بھی سارے غریب سے لوگ تھے، ان کو آگے کہا کہ بھائی میرے اوپر جو ہے نا آتا ہے، میرے اوپر جو ہے نا خداوند آتا ہے. مسیح علیہ السلام نے اپنی زندگی میں نہیں کہا تھا کہ میں جا رہا ہوں، رفع آسمانی ہو رہی ہے، میں ایک اور بندہ ادھر آئے گا، میں اس کو صحرا میں جو ملے گا اس کے پاس آؤں گا، اس کی سننا، اس کی ماننا. دین وضع کر کے دے دیا آپ کو ایک بے سند آدمی نے، جس کو نہ مسیح نے سند دی تھی اپنی زندگی میں، نہ کسی نبی نے سند دی تھی. اور آپ ان کا حوالہ دے کے مجھے بتا رہے ہیں کہ ہم تو دین ابراہیمی میں. دین ابراہیمی میں ثابت کرنا ہے، آپ کو انبیاء سے ثابت کرنا پڑے گا اپنا پورا عقیدہ. جتنے بھی عقائد مسیحیت نے بنائے ہیں وہ آپ کو انبیاء کرام کی اس سے زبانی سے ہونا آپ کو ثابت کرنے پڑیں گے. اچھا، پھر یہ انہوں نے جو ہے بنی اسرائیل سے برکت لے لی جائے گی. بھائی میں کہہ رہا ہوں، ایک آدمی ہے، میں سولنگی ہوں، میں بھی سولنگی ہوں. اگر میں ایک دعویٰ کرتا ہوں کہ میں سولنگیوں سے برکت لے لی جائے گی، میں بھی ایکسکلوڈ ہو جاؤں گا. میں بھی تو سولنگی ہوں نا. بنی اسرائیلی کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ بنی اسرائیل سے ہی لے لی جائے گی برکت. مطلب اس مسیح علیہ السلام کی شریعت، ان کے احکامات، ان کا پورا دین ہی جو ہے نا وہ ہو جائے گا، منسوخ ہو جائے گا. اس کا مطلب ہی یہی ہے. بھائی صاف الفاظ بتا رہے ہیں، بنی اسرائیلی کہہ رہا ہے. اپنے آپ کو بھی ایکسکلوڈ کرو نا. وہ کون ہے؟ آپ کہیں گے جی خدا تھے وہ تو کسی نبی نے کہا ہو ان کو خدا، تو آپ ہمیں بتا دینا. میں تو یہی ثابت کر رہا ہوں، دین ابراہیمی پہ آپ لوگ نہیں ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن کریم آپ کو دین ابراہیمی کے آنے کی دعوت دیتا ہے. آ جاؤ، دین ابراہیمی یہی ہے. پھر آپ نے جو ہے نا وہ بتا، میں نے آپ سے کہا تھا، بار بار ریپیٹ کر کے آپ کو کہہ رہا تھا. اب آپ آئیں گے پتہ نہیں کیا بولیں گے، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ آپ کنکلوژن میں کیا تیار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں.
میں نے آپ کو کہا تھا کہ برکت ابراہیمی ہے کیا، کیونکہ برکت کی سرزمین جو مسیح ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا گیا تھا، ان کا سب سے بڑا حصہ آیا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے پاس. تا حیات سب سے زیادہ خوشحال رہی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد. آپ لوگ جھوٹ جو ہے نا یہودیوں نے ان لوگوں نے لکھ لیا، آپ لوگوں نے مان لیا عیسو کو، جو اس نے جو ہے نا کیا وہ کیا تھا، پہلوٹے ہونے کا حق کھویا تھا. پہلوٹے ہونے کا حق کھونا اور اولاد کی برکت میں سے خارج ہونا، اس میں فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، برکت ہی پہلوٹا ہو یا نہیں ہو، پہلوٹا ہو یا نہیں ہو، برکت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں. یسوع سے برکت آپ کر ہی نہیں سکتے الگ. اس نے پہلوٹے ہونے کا حق کھویا ہے. پہلوٹے کے احکامات اور اس کے جو وہ چیزیں ہیں وہ آپ کے اپنی توریت کے اندر بتائی گئی ہیں کہ اس کو میراث میں حق زیادہ ملے گا. بس آپ یہ اینی وے میں نے یہ بھی آپ کو میں نے بتایا تھا، ابھی تو خیر کنکلیوڈ کر رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی جتنی بھی اولاد توریت میں لکھا ہوا ہے کہ کسی کو کوہ شعیر دیا، کسی کو کوئی علاقہ دیا، کسی کو کوئی علاقہ دیا، ان میں سوائے بنی اسرائیل کے گمراہ جن کو مسیح نے لعنت کر دی تھی نا، اس کے علاوہ سارے کے سارے دین محمدی کو قبول کر بیٹھے ہیں. اس وقت 97% 8% جو آبادی ہے نا وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم کے پاس ہے، ان کی امت کے پاس ہے. اور دین ابراہیم علیہ السلام کی جتنی اولادیں ان علاقوں میں رہتی تھی نا، ان چند بنی اسرائیل کے گمراہوں کے علاوہ، یہ 70 لاکھ لوگ ہیں، کروڑوں لوگ جو ہے نا وہ اسلام قبول کر چکے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت حاجرہ سے کہا تھا نا کہ آپ کی تو اولاد گنت بھی شمار بھی نہیں کر سکو گے، اتنی ہوگی. آپ گن لیں 1400 سالوں سے کتنے لوگ اسلام لا کے اور اسلام میں جو ہے نا مر رہے ہیں، اور ابھی بھی جو ہے نا الحمدللہ تا قیامت جو ہے نا یہ ملک اسلامی مسلمانوں کے پاس ہی رہیں گے جو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا. کیا اللہ کا وعدہ جھوٹا ہے؟ بدل گیا؟ آپ اللہ کو اتنا کمزور سمجھتے ہیں؟ بات لکھی کچھ ہے، حقائق سامنے کچھ آتے ہیں. یہی چیز بتاتی ہے کہ یہ تحریف کے شاخسانے ہیں. آپ کو بھئی جنات پیروی کرتے تھے، میں نے آپ کو بتایا پادری صاحب، انسان جب آتا ہے نا سب سے پہلے کسی بھی کلاس روم میں جاتا ہے، اس کو بتایا جاتا ہے بھائی آپ کو یہاں اس لیے بھیجا گیا ہے، آپ کا یہ پرپز ہے. آپ کو نہ جنت کا بتایا گیا، ہزاروں سالوں تک انسانیت یسوع کو جانتی ہی نہیں تھی. یہ لاڈلے ہیں اللہ تعالیٰ کے، 2000 سالوں بعد جنہوں نے مسیحیت قبول کی ہے نا، صرف انہی کو پتہ ہے. اصلی منصوبے سے واقف ہی نہیں تھی. نہیں کہ یہ جو پروگریسو ہے اللہ تعالیٰ کا، بھائی کیوں پروگریسو ہے؟ بھائی لوگوں کو تو شروع سے بتانا چاہیے تھا. آپ کو بتانا چاہیے تھا کہ یہ کیا جو ہے نا خیر اور شر کی کیا جنگ چل رہی ہے. شیطان کے اوپر تو میں کل پادری صاحب کو میں بتاؤں گا کہ آپ لوگوں کے بائبل میں شیطان ہے کیا، اور اس کے اوپر میں مزید بحث نہیں کرتا. لائف آفٹر ڈیتھ کے بارے میں آپ نے جو دانیال کا حوالہ دیا وہ اتنا کمزور حوالہ ہے. وہ بہتی رہے مردے جاگ اٹھیں گے. آپ کے اپنے پادری پتہ ہے اس کا کیا وہ کرتے ہیں، وہ جو مسیح کے ساتھ جو مردے جاگ اٹھے تھے نا ریسریکشن پہ، یہ اس کے اوپر ہے. لائف آفٹر ڈیتھ کا حوالہ یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے. نہیں اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ مردے اٹھیں گے تو ان کی عدالت کی جائے گی. ٹھیک ہے. آپ نے بتایا کہ یار وہ جو ہے نا اسماعیل علیہ السلام کے، یار آپ لوگ روز اعتراض کرتے ہیں، آپ ڈبل ایم اے ہیں. پتہ نہیں پادری صاحب نے کہا تھا کہ 4 مرتبہ ایم اے کر چکے ہیں، 5 مرتبہ ایم اے کر چکے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن کریم کے اندر غیر بنی اسرائیلی نبیوں کا بھی نام ہے. حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، ٹھیک ہے، اور حضرت ہود علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، یہ نبی غیر بنی اسرائیلی تھے. آپ کی اپنی بائبل کہتی ہے کہ یترو کاہن، موسیٰ اپنے خسر، یترو جو مدیان کا کاہن تھا، یہاں کہانت ہوتی تھی ہارون علیہ السلام کی اولاد میں توریت کے روح سے. یہ کس شریعت میں چل رہی تھی بھائی جو مدیان کا کاہن پیدا ہو گیا ادھر؟ کس شریعت کے تحت یہ جو ہے نا کہانت کر رہا تھا؟
خدا اپنی تصدیق کر رہا ہے. یترو مدیان کا کاہن، موسیٰ علیہ السلام کا سسر، یترو کہتے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام کو، وہ بھی غیر بنی اسرائیلی تھے. قرآن میں کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن چیزوں کے بارے میں ضروری تھا اللہ تعالیٰ نے بتایا. اب یہ تھوڑی ہے نا کہ آپ جو ہے نا اب پادری صاحب پوچھیں گے یار بلوچستان میں کون نبی آیا، ادھر کوئی نبی آیا، ادھر کوئی نبی آیا. بھائی وہ کتابیں مسخ ہو چکی ہیں، لوگوں کے پاس ادیان مسخ ہو چکے ہیں. آپ ایک کامن سینس، میں ختم کر رہا ہوں، ایک کامن سینس ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ تمام انسانوں کو دنیا کے ہر کونے میں انسان کو پیدا کیا ہے. یار یہ کیسا انصاف ہے؟ چھوٹے سے ٹکڑے میں اتنی سی قوموں کا ایک جو ہے نا قبائلی دیوتا بن کے بیٹھ جائے، ان لوگوں کے پاس ہدایت سے محروم رکھے ان لوگوں کو. یہ ممکن ہے؟ آپ لوگ خدا کے بارے میں ایسا گمان رکھتے ہیں کہ یار ہزارہ سالوں تک کسی قوم کے پاس نبی نہیں آیا ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 5 منٹ دے دیں یار، میں کنکلوڈ کر رہا ہوں، اس کے بعد تو پھر نہیں آؤں گا نا. کیسے ہو سکتا ہے؟ ممکن ہے. کیا؟ اچھا ٹھیک ہے بھائی. تو میں نے ایک اور بات بھی کی تھی کہ روح القدس نے، آپ کہتے ہیں کہ وہ نبی جو ہے وہ فارق کلید جس کے بارے میں کہا تھا کہ روح آئے گا سچائی کی ساری تعلیم سے تمہیں واقف کرے گا. کون سی ادھوری تعلیمیں چھوڑی تھی مسیح علیہ السلام؟ آپ بتائیں تو صحیح نا. مسیح علیہ السلام نے جو کہا تھا کہ سچائی کی ساری تعلیم سے واقف کرے گا، اس ساری تعلیم کے مکمل کرنے والے کے دعوے دار تو ہمیں دکھا دو. پوری دنیا کے مذاہب سامنے آپ کے رکھے ہوئے ہیں، صرف اور صرف اسلام ہے جو باہر کا وہ مذہب جو مسیح علیہ السلام کی عصمت کی گواہی دیتا ہے، حضرت مریم علیہ السلام کی عصمت کی گواہی دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور دین کے مسیح علیہ السلام کے قول کے مطابق دین کو مکمل کرنے کا بھی دعویٰ کرتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی بنی اسماعیل ہونے کا اور ان کا دعویٰ کیا تھا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا ہوں جو انہوں نے اپنی اولاد کے بارے میں کی تھی. خیر میرا خیال ہے یہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہدایت دے، ہدایت کے طلبگار ضرور بنے یار. پڑھیں، اسٹڈی کریں، میں بھی کر رہا ہوں. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. آپ کنکلوژن کے لیے آئیں گے پادری کی. سوری جناب پادری